سب سے پہلے تو مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، 3 جلدوں میں ہے، بہت اچھی مستند کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کافی مقدار میں ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی، وہ بھی کافی ضخیم جلدوں میں ہے، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زوجہ محترمہ کا دن ہوا کرتا تھا تو وہ اس کے اندر ایک برتن میں پانی اور جس کو وضو کے لیے رکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ مسواک، اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ یہ جو تراویح 8 رکعت ثابت ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے شبہ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، تراویح تو پورے رمضان کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ معلوم ہو کہ تراویح کا ثبوت دیگر احادیث سے، یہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی سمجھے اللہ کے رسول کو کے دل کو یہ چھونے والا کل کلمہ تھا کہ دیکھو نماز دین سے بہتر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے لے کے تا قیامت اس کو اذان فجر کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور اٹھ کر ڈائریکٹ نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی، کہ ظہر کی نماز کے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ گرمیوں میں ذرا سا ڈیلے کر کے پڑھو، تاخیر کر کے پڑھو، اور سردیوں میں ذرا جلدی پڑھو۔ تو سردیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ عام طور پہ وہ جو ہے نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے 2 سمجھیں مقدس ہستیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم اور ان کی بہن حضرت ام حرام، یہ 2 خواتین ہیں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے یہ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حضور کا جو روزمرہ کا معمول ہے، یہ کیا آج کے کسی تاجر کے لیے یا پھر کسی دکاندار کے لیے بھی ہے؟